بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم حتیٰ کے استعمال کے متعلق دوسرا لیکچر دوسرا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے والے درس میں لیکچر میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حتیٰ 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا، مزید 2 طریقے اس لیکچر میں اس درس میں بیان کیے جائیں گے۔ حتیٰ کا دوسرا استعمال یا حتیٰ کی دوسری قسم ہے حتیٰ استئنافیہ، اس کو حتیٰ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ اس حتیٰ کے بعد جملے کی ابتدا کی جاتی ہے، یعنی اس حتیٰ کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں حتیٰ کے بعد آنے والے جملے کا، یعنی جو حتیٰ کے بعد جملہ آ رہا ہے اس جملے کا حتیٰ سے پہلے آنے والے جملے کے ساتھ کوئی اعرابی یا ترکیبی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو، جیسے حضر الضیوف حتی زید حاضر، مہمان آ گئے، مہمان حاضر ہو گئے، یہاں تک کہ زید بھی آ گیا، زید بھی موجود ہے، زید بھی حاضر ہو گیا۔ اب یہاں پر حتیٰ جملے پر داخل ہوا ہے، حتیٰ کے بعد ایک جملے کی ابتدا کی گئی ہے۔ حتیٰ کے بعد آنے والے جملے کا حتیٰ سے پہلے آنے والے جملے کے ساتھ کوئی اعرابی ترکیبی تعلق نہیں، یہ فعل اور فاعل اس کی علیحدہ ترکیب ہوگی۔ حتیٰ حرف ہے، حرف کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی۔ زید مبتدا بنے گا اور حاضر اس کی خبر بنے گی، یہ ایک علیحدہ جملہ بن جائے گا۔ اس جملے کا حتیٰ سے پہلے آنے والے جملے کے ساتھ کوئی اعرابی ترکیبی تعلق نہیں ہوگا۔ یہاں پر حتیٰ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا کیونکہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، لہٰذا یہاں پر جو حتیٰ ہے یہ حتیٰ استئنافیہ ہے، یعنی وہ حتیٰ کہ جس کے بعد جملے کی ابتدا کی گئی ہے۔ نمبر 2، جب یہ جملہ فعلیہ ماضیہ پر داخل ہو، یعنی جملہ فعلیہ پر داخل ہو لیکن اس کا جو فعل ہو وہ فعل ماضی ہو، جیسے قرآن پاک کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متعتہم وآباءہم، تو نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا اور ان کے ماں باپ کو، ان کے آباء و اجداد کو فائدہ اٹھانے دیا، حتیٰ یہاں تک کہ نسوا الذکریٰ وہ تیری یاد بھول گئے۔ اب یہاں پر حتیٰ استئنافیہ ہے اور اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن ایسا جملہ فعلیہ ہے کہ جس کا فعل ماضی ہے، اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ ماضیہ۔ تو حتیٰ استئنافیہ جملہ فعلیہ ماضیہ سے پہلے آتا ہے۔ اس جملے کا حتیٰ سے پہلے آنے والے جملے کے ساتھ کوئی اعرابی تعلق نہیں، یہ علیحدہ جملہ بنے گا اور حتیٰ کے بعد آنے والا جملہ علیحدہ جملہ ہوگا۔ تیسری صورت، جب یہ جملہ فعلیہ مضارعہ پر داخل ہو لیکن وہ جملہ فعلیہ مضارعہ اس کے اندر جو فعل مضارع ہے وہ حالت نصبی میں نہ ہو۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں بیان کیا جا چکا کہ حتیٰ کے بعد جب فعل مضارع منصوب ہو تو وہاں پر حتیٰ بطور حرف جر استعمال ہوتا ہے، اس صورت کے اندر حتیٰ استئنافیہ نہیں ہوگا۔ تو پہچان کیسے ہوگی کہ حتیٰ استئنافیہ کہاں ہے اور حتیٰ بطور حرف جر کہاں ہے؟ کیونکہ حتیٰ استئنافیہ بھی اور حتیٰ جارہ بھی دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حتیٰ کے بعد فعل مضارع حالت نصبی میں ہے تو وہاں پر حتیٰ
حتیٰ جارہ ہوگا، حتیٰ بطور حرف جر استعمال کیا گیا ہوگا. اور اگر حتیٰ کے بعد آنے والا فعل مضارع منصوب نہیں ہو بلکہ مرفوع ہو تو پھر وہاں پر حتیٰ استئنافیہ ہوگا. قرآن پاک میں اس مقام پر حتیٰ بطور حرف جر استعمال کیا گیا ہے. لیکن ہم یہ مثال قرآن پاک سے نہیں دے رہے سمجھانے کے لیے. وَزُلْزِلُوا اور ان کو ہلا دیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول نے کہا، رسول نے فرمایا، رسول نے عرض کیا. اب یہاں پر حتیٰ کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے اور یہ فعل مضارع منصوب نہیں، حالت نصب میں نہیں، لہٰذا یہاں پر حتیٰ استئنافیہ ہوگا. اگر اس کو ہم نصب لگا دیں جیسا کہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو پھر یہاں پر حتیٰ جارہ ہوگا، حتیٰ بطور حرف جر استعمال ہوگا. تو یہ حتیٰ استئنافیہ کی 3 صورتیں تھی، 3 استعمال آپ کو بیان کیے گئے. تیسری صورت حتیٰ کے استعمال کی یا حتیٰ کی تیسری قسم حتیٰ عاطفہ، یعنی اس حتیٰ کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے صرف مفرد کا عطف مفرد پر ہوتا ہے، جملے وغیرہ پر نہیں ہوتا. اور یہاں پر یہ حتیٰ واو کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی واو جس طرح اور کا معنی دیتا ہے یہاں پر یہ حتیٰ بھی اور کا معنی دیتا ہے. جیسے جاء الطلاب حتیٰ ناصر، آئے طالب علم یہاں تک کہ ناصر بھی آ گیا. اب یہاں پر حتیٰ بطور عطف استعمال ہوا ہے، حتیٰ سے پہلے معطوف علیہ ہے اور حتیٰ کے بعد معطوف ہے. معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہی طرح ہوتا ہے، لہذا یہ بھی حالت رفعی کے اندر ہے اور یہ بھی حالت رفعی میں ہے. یہ حالت رفعی میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، اور یہ حالت رفعی میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معطوف بن رہا ہے اور معطوف کا اعراب معطوف علیہ کے مطابق ہوتا ہے. اس کی دوسری مثال اکرمت الضیوف، میں نے مہمانوں کی عزت کی، حتی الفقراء یہاں تک کہ میں نے فقیروں کی بھی عزت کی، مہمان نوازی کی. یہاں پر معطوف علیہ چونکہ حالت نسبی میں ہے، اسی وجہ سے حتیٰ کے بعد آنے والا کلمہ جو کہ یہاں پر معطوف بن رہا ہے یہ بھی حالت نسبی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس علم کا نور عطا فرمائے اور اس علم کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے اور ذلتوں سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.